اللہ کا مال ہے تو قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا، کتنا سونا ہوتا؟ احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا، نبی فرما رہے ہیں، آخری نبی، نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پاس اگر احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا 3 راتیں یا 3 دن نہ گزرنے دیتا، میں رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا اسے۔ دیکھیں تیرے اور میرے نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے ہی نہیں دیتے تھے، جب بھی اتنا مال ہوتا اس سے پہلے ہی وہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں تشریف لائے اور تکبیر بھی ہو چکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے، حالانکہ تکبیر ہو چکی تھی، کچھ دیر بعد تشریف لائے تو سوال پیدا ہو گیا، کسی صحابی کے دل میں خیال آ بھی گیا کہ یا رسول اللہ آپ گھر تشریف لے گئے، حالانکہ تکبیر تو ہو چکی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے گھر تشریف لے گیا تھا کہ گھر میں کچھ مال رکھا تھا اور میں نے سوچا کہیں دیر نہ ہو جائے، اس سے پہلے اس کے صدقہ کر دوں میں۔ تکبیر ہو چکی تھی، نماز مطلب فرض نماز سے بھی پہلے میرے اور تیرے نبی نے یہ اعلیٰ درجہ یہ سمجھا کہ جو مال ہے اسے پہلے صدقہ کر دوں میں رب کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیں، اور ہم نے مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس دن سے ہم مال اکٹھا کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے، مال کی ہرس شروع کر دی ہے، اس دن سے ہم پریشان ہیں، اس دن سے ہم پریشان ہو گئے، یقین مانے بہت پریشان ہو گئے۔ بانٹنے والے بن جائیں، اللہ والوں کا بھی یہ طریقہ ہے، صحابہ کا بھی یہ طریقہ ہے، اہل بیت کا بھی یہ طریقہ ہے۔ اور کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کے نام کے ہم لنگر کھاتے ہیں، ارے وہ تو بانٹنے والے ہیں سارے کے سارے۔ ابھی ہمارے حضرت عثمان مروندی جن کا لقب ہے لال شہباز قلندر، ان کا عرس بھی ابھی جاری و ساری ہے شاید۔ تو آپ کتنے سخی تھے، آپ اپنی بچپن کا زمانہ تھا تو آپ نے اپنی جھولی کے اندر نا پتھر ڈالے ہوئے تھے، کنکر ڈالے ہوئے تھے، اور یہ لقب بھی آپ کو لال کا جو لقب ہے، لال کا یہ لقب آپ کو اسی وجہ سے ملا جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنی جھولی میں نا وہ پتھر کنکر ڈالے ہوئے تھے، اور کوئی فقیر آیا، فقیر کو یہ پتا تھا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ گھرانہ نواسہ رسول کا گھرانہ ہے، یہ جو گھرانہ ہے یہ علی والوں کا گھرانہ ہے، یہ جو گھرانہ ہے یہ حسین والوں کا گھرانہ ہے۔ تو وہ فقیر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا شہزادہ جس کو ہم کہتے ہیں حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشہور الفاظ میں لال شہباز قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ چھوٹے سے شہزادے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں اور جھولی میں پتھر ڈال کر پتھروں سے کھیل رہے ہیں، پتھروں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ جب یہ الفاظ کہے پھر دل میں خیال آیا کہ کہا فقیر یار تو مانگنے آیا ہے اور در بھی بہت بڑا ہے تو پھر سوال بھی بہت بڑا کر ذرا، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو؟ بلکہ فقیر نے یہ کہا، پھر کہا جی اللہ کے نام پہ مجھے لال دو۔ لال مہنگے ہوتے ہیں نا، جو سونے زیورات کے اندر لال لگائے جاتے ہیں، جو نگ بھی کہہ لیں پتھر بھی کہہ لیں، لال پتھروں کو بھی کہتے ہیں اور بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے لال دے دو، مجھے کچھ لال دے دو۔ تو اس ننھے شہزادے نے اپنی جھولی میں ہاتھ مارا اور جو پتھر جس پتھروں سے وہ کھیل رہا تھا اس نے وہ پتھر اٹھائے اور فقیر کو دے دیے، اس فقیر کو دے دیے۔ فقیر مسکرایا، اس نے کہا کہ مجھے پتھر دے دیے، اس نے کہا کہ مجھے پتھر دے دیے۔ تو لال شہباز قلندر فرمانے لگے پتھر تب تک تھے جب تک میرے ہاتھ میں تھے، پتھر تب تک تھے جب میرے ہاتھ میں یا میری جھولی میں تھے، اب تو اپنا ہاتھ کھول دیکھ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے کہا پتھر تو تب تک تھے جب تک میرے ہاتھ میں تھے۔ شہباز قلندر فرمانے لگے اور فقیر نے جب اپنا ہاتھ کھولا تو پتھر نہ بلکہ لال بن گئے تھے وہ، اور پھر آپ کا نام بھی لال شہباز قلندر بن گیا اسی طرح۔ اور یہ شہباز کا جو لقب ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خواب میں تشریف لائے، آپ کے والد گرامی کو کہا کہ تیرے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام شہباز ہوگا۔ یہ لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کو ملا۔ اور لال، تو فقیر نے کہا کہ مجھے لال چاہیے۔ تو پھر جب اس نے کہا یار یہ پتھر لال کیسے بن گئے، تو پتھروں سے کھیل رہا تھا، لال کیسے بن گئے؟
تو حضرت شہباز کے اندر فرمانے لگے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بابا حسین ہیں، میرے نانا علی ہیں، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں رسول کی اولاد ہوں؟ پتھر ہو چاہے روئے زمین کا کوئی ذرہ ہو، ہمارے ہاتھ میں اور ہوتا ہے، جب ہم کسی کو نواز دیں تو اور بن جاتا ہے وہ پھر